السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، ہماری زبان سے نکلنے والا ہر لفظ بڑا اہم ہوتا ہے، اس لیے ہم اپنی زبان کو جب بھی کھولیں، اپنی زبان سے کوئی بات نکالیں، سوچ سمجھ کر کے نکالیں، کیونکہ ہماری زبان سے نکلنے والا ہر لفظ ریکارڈ کیا جاتا ہے، نوٹ کیا جاتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے اس کے تعلق سے جواب دینی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا سورہ قاف آیت نمبر 18 کے اندر؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ انسان کے زبان سے جو بھی بات نکلتی ہے مگر یہ کہ اس کے پاس ایک نگراں فرشتہ موجود ہوتا ہے، یعنی انسان جو کچھ بولتا ہے اسے نگراں فرشتہ ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے، نوٹ کر رہا ہوتا ہے۔ کبھی کبھار انسان اپنی زبان سے بولتے بولتے ایسے لفظ کا استعمال کر بیٹھتا ہے جس سے کفر و شرک کی بو آتی ہے، جس سے انسان کفر و شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ ہم شرک میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ مثلا ماشاء اللہ و شیطہ کہنا، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، لولا اللہ و انت، اگر اللہ نہ ہوتا اور آپ نہ ہوتے، میرا تو اللہ اور آپ کے سوا کوئی سہارا نہیں، میں تو اللہ پر اور آپ پر بھروسہ کرتا ہوں، مجھے تو اللہ سے اور آپ سے امید ہے۔ اس قسم کا جملے استعمال کرنے سے انسان کیا ہے؟ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، انسان کیا ہے؟ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا میں جو بھی کام ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی مرضی اور مشیت ہی سے ہوتا ہے۔ جب تک اللہ کی مرضی اور مشیت شامل حال نہ ہوگی وہ کام نہیں ہوگا، وہ کام نہیں ہوگا۔ اور بندے کی مشیت اللہ کی مشیت کے تابع ہوگی۔ بندہ کسی بھی چیز کے تعلق سے کتنی بھی کوششیں کیوں نہ کر لے، جب تک اللہ کی مشیت نہیں ہوگی وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، کیونکہ بتلانا مقصود اس میں یہ ہے کہ اس میں لفظ واو کا جو استعمال کرتے ہیں یہ بڑا ہی خطرناک ہے۔ لفظ واو یعنی اور کا استعمال کرنے سے انسان کیا ہے؟ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، کیونکہ لفظ اور جو ہوتا ہے یہ دو چیزوں کے درمیان برابری کا معنی دیتا ہے، یعنی بندے کی مشیت کو اللہ کے مشیت کے برابر لا کر کھڑا کر دیتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین کی مرضی اور مشیت میں اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ اگر کسی کی مرضی اور مشیت کا عمل دخل ہوتا ہے تو کب ہوتا ہے؟ اللہ کی مشیت کے بعد۔ اللہ نے کیا کہا قرآن میں؟ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے مگر جب تک کہ اللہ رب العالمین نہ چاہے، جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ یعنی بندے کی چاہت کب ہوتی ہے، بندے کی مشیت کب مکمل ہوتی ہے؟ جب اللہ رب العالمین چاہے۔ جب تک اللہ نہ چاہے گا بندے کی مشیت سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں اور آپ کو معلوم ہوا کہ بندے کی مشیت اور بندے کی ہر چاہت اللہ کے مشیت کے تابع ہوتی ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے باتیں کرتے کرتے یوں کہا، ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کا ہمسر بنا دیا، اللہ کا شریک بنا دیا؟ بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ تم یہ کہو جو صرف اللہ رب العالمین چاہیں۔ اسی طرح سے ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی پاک نے ارشاد فرمایا، لا تقولوا ما شاء اللہ وشاء فلان بل قولوا ما شاء اللہ ثم شاء فلان۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم یہ مت کہو کہ جو اللہ چاہے اور فلاں چاہے، بلکہ تم یہ کہو جو اللہ چاہے پھر فلاں چاہے۔ معلوم ہوا کہ ایسے مقامات پر لفظ اور استعمال کرنے کے بجائے ہمیں لفظ ثم یعنی لفظ پھر کا استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ لفظ ثم جو ہوتا ہے یہ ترتیب اور بعدیت کا فائدہ دیتا ہے، اور بندے کی مشیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی مشیت کے تابع ہوتی ہے، نہ کہ اس کے مساوی ہوتی ہے۔
ہاں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جب اس قسم کے جملے استعمال کریں تو اس طرح سے استعمال کریں جو اللہ چاہے پھر آپ چاہیں۔ مجھے تو اللہ سے پھر آپ سے امید ہے، مجھے تو اللہ پر پھر آپ پر بھروسہ ہے، یہ تو اللہ رب العالمین کا فضل پھر آپ کی مہربانی ہے۔ اس طرح سے جملے ہم استعمال کرنا چاہیں تو اس طرح کے جملے استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے بعض مواقع پر ہمارے کچھ بھائی لفظ لو یعنی اگر مگر کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں، کثرت سے استعمال کرتے ہیں، اگر میں وہاں نہ گیا ہوتا تو میرے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، اگر تو میری بات مان لیتا تو تیرے ساتھ یہ حادثہ پیش نہیں آتا۔ اس کی خرابی کیا آتی ہے؟ اس سے لازم میرے بھائیوں، یہ انسان کے توکل میں خلل پیدا کرتا ہے اس قسم کا جملہ لفظ اگر مگر کا، اور ساتھ ہی ساتھ تقدیر پر اس کا ایمان کیا ہے؟ کمزور کر دیتا ہے۔ اور عقیدے میں خرابی اس طرح سے لازم آتی ہے کہ گویا انسان یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اگر میں اپنی تدبیر کا استعمال کرتا تو یہ حادثہ میرے ساتھ پیش نہیں آتا، حالانکہ یہ چیز اس کے تقدیر میں لکھی ہوئی تھی۔ جب لکھی ہوئی تھی اس کے تقدیر میں، تبھی تو یہ حادثہ پیش آیا۔ گویا کہ اللہ کی تقدیر کی خلاف باتیں انسان کرتا ہے اس طرح کے جملے استعمال کرنے سے۔ لہٰذا اس قسم کے جملے ہمیں اور آپ کو کیا ہے؟ استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُل لَّوْ أَنِّي فَعَلْتُ لَكَانَ كَذَا وَكَذَا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچے، کوئی پریشانی لاحق ہو جائے تو تم یہ نہ کہو کہ اگر میں نے ایسا کیا ہوتا تو ایسا ہوتا، وَلَٰكِنْ قُلْ، آگے اللہ کے نبی نے فرمایا لیکن تم یہ کہو قدر اللہ ما شاء فعل، یہ تو اللہ کی تقدیر ہے، جو اللہ نے چاہا وہ کیا۔ آگے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، کیونکہ لفظ لو اگر مگر کا استعمال یہ شیطان کے عمل کو شروع کر دیتا ہے، اور شیطان اس لفظ لو اگر مگر کے ذریعے انسان کو کیا ہے؟ شرک میں مبتلا کر دیتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، اس قسم کے جملے، اس قسم کے الفاظ استعمال سے کرنے سے ہمیں اور آپ کو کیا ہے؟ گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، کیونکہ یہ کیا ہے؟ انسان کو یہ جملے شرک میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کی باتیں سننے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین، تقبل رب العالمین۔